رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج جس موضوع پہ ہم سبق کو پڑھیں گے وہ ہے معارف کی بحث، چونکہ منطق کا جو موضوع ہے وہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ ہے۔ معلومات تصوریہ کو معارف کہتے ہیں اور معلومات تصدیقیہ کو حجت کہتے ہیں۔ تو ان میں جو مصنف کا جو منطق کا موضوع ہے ان میں سے جو پہلی چیز ہے یعنی تصورات، ان کی بحث کو مصنف اب جو ہے وہ یہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ معارف ہوتا کیا ہے؟ معارف کہتے ہیں کہ معارف الشیء ما یحمل علیہ لافادۃ تصورہ، کہتے ہیں کسی شے کا معارف وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو اس شے پہ محمول کیا جائے تاکہ وہ اس شے کے تصور کا فائدہ دے۔ مطلب یہ کہ ہم کسی لفظ کو لیتے ہیں اور اس کی ہمیں وضاحت کا کما حقوق نہیں پتہ، اس کے بعد اب ہم ایک ایسی چیز کو لے کے آتے ہیں، ایک ایسی پہچان کرنے والی چیز کو لے کے آتے ہیں کہ جو ہمیں اس چیز کی پہچان کروا دے، تو اس کو کہہ دیں کہ یہ جس نے پہچان کروائی ہے وہ ہے معارف، جس کی پہچان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ معارف اس کو کہہ دیں گے۔ کوئی بھی ایسا لفظ آپ لے لیں کہ جس کی ہمیں وضاحت کا پتہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ اس کی وضاحت کی جائے گی جب حیوان ناطق کے ساتھ، تو اب حیوان ناطق انسان کے لیے جو ہے وہ معارف ہو گیا، یعنی اس نے انسان کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کہتے کس کو ہیں۔ آگے مصنف جو ہے وہ انہوں نے معارف کی 4 اقسام کو بیان کیا۔ سب سے پہلی قسم ہے حد تام، اس کے بعد ہے حد ناقص، اس کے بعد رسم تام، رسم ناقص۔ ان 4 قسموں کو مصنف نے یہاں پہ بیان کیا۔ اب یہ کہتے کس کو ہیں؟ حد تام کس کو کہتے ہیں؟ حد ناقص کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ مصنف نے جو چیز بیان کیا اس کے مطابق دیکھا جائے تو حد تام کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی بھی تعریف جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ کی جائے گی، مطلب یہ کہ اس چیز کی دونوں جو پاس والی چیزیں ہیں، یعنی جنس قریبی ہو ساتھ فصل قریبی ہو، اس کے ساتھ جب کسی چیز کی تعریف کی جائے گی، کسی چیز کی وضاحت کی جائے گی، اس وقت بول دیں گے کہ یہ اس چیز کی جو تعریف ہوئی ہے نا یہ حد تام کے لحاظ سے ہوئی ہے۔ حد تام مطلب مکمل تعریف کسی چیز کی ہو جانا۔ جیسے اس کی مثال کیا بیان کی ہے کہ انسان کی جو تعریف ہے وہ حیوان ناطق کے ساتھ، یعنی کوئی بھی پوچھے گا نا انسان کس کو کہتے ہیں، تو جواب دینے والا کیا دے گا؟ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں حیوان ناطق سننے سے انسان کی مکمل جو تعریف ہے وہ اس کا پتہ چل گیا، تو اس لحاظ سے حیوان ناطق کے ساتھ جب انسان کی وضاحت کی جائے گی اس وقت اس کو بول دیں گے یہ حد تام ہے انسان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہی تعریف کسی چیز کی جائے گی نا جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ، یعنی فصل قریب وہیں پہ ساتھ موجود ہے لیکن جنس قریب کی جگہ پہ یہاں پہ بعید آ گیا، جیسے یہاں پہ بعید آ جائے گا اسی وقت اس کو کیا نام دے دیں گے؟ یہ ہے حد ناقص۔ مطلب یہ کہ قریب ہوتی تو حد تام ہو جاتا، جب اس کو جنس بعید کے ساتھ اس کی تعریف بیان کی ہے تو اس وقت یہ ہو جائے گی حد ناقص۔ مطلب یہ کہ جو اس کی تعریف بیان کی ہے نا وہ کچھ ناقص ہے، وہ اس میں کچھ کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہے کہ جنس قریب کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے یہاں پہ بعید کے ساتھ کی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کی تعریف کرنا جسم ناطق کے ساتھ، کوئی کہتا ہے انسان کیا ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے کہ جسم ناطق جو ہے نا اس کو انسان کہتے ہیں۔ حالانکہ جو انسان کی حقیقت ہے، جو انسان کی مکمل ڈیفینیشن ہے، اس میں جسم ناطق نہیں بلکہ حیوان ناطق کہنا چاہیے تھا، جیسے کہ ہم حد تام پہ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو لہذا جب انسان کی وضاحت جسم ناطق کے ساتھ کی ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ حد تام نہیں بلکہ حد ناقص ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیان کیا کہ جب تعریف کسی چیز کی جائے گی جنس قریب کے ساتھ اور خاصہ کے ساتھ یا فقط خاصہ کے ساتھ، جنس قریب کے ساتھ اور خاصہ کے ساتھ یا فقط خاصہ کے ساتھ ہے تو اس وقت اس کو نام کیا دے دیں گے؟ رسم تام۔ یعنی یہاں پہ جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جائے گی جنس قریب کے ساتھ اور خاصہ کے ساتھ، فقط خاصے والی یہاں پہ مصنف نے بیان کیا، اب وہ اگلے میں بیان کریں گے۔ جنس قریب کے ساتھ اور خاصہ کے ساتھ جب کسی کی وضاحت کی جائے گی اس وقت اس کو بول دیں گے رسم تام۔ رسم تام جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ انسان کی تعریف کرنا حیوان ضاحک کے ساتھ۔ حیوان ضاحک کے ساتھ کوئی کہتا ہے انسان کیا ہے؟ تو آگے جواب دینے والا کہتا ہے انسان ہے حیوان ضاحک یعنی ہنسنے والا۔ اب ظاہری بات ہے یہ حد ناقص بھی نہیں ہے، حد تام بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی بعد والا جو درجہ ہے وہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حیوان ضاحک کے ساتھ انسان کے خاصے کے ساتھ جو ہے وہ تعریف بیان کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تعریف ہوگی جنس بعید اور خاصہ کے ساتھ یا فقط خاصہ کے ساتھ اس وقت اس کو نام دے دیں گے کیا؟ کہ یہ ہے رسم ناقص۔ یعنی چوتھا درجہ جو کسی چیز کی وضاحت کا ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی وضاحت کی جائے گی جسم ضاحک، پیچھے تھی حیوان ضاحک، یہاں پہ جسم ضاحک یا فقط ضاحک کے ساتھ انسان کی تعریف۔ پہلے کی مثال کیا ہے؟ حیوان ناطق، انسان کے حیوان ناطق کے ساتھ۔ دوسرے کی مثال حد ناقص کی مثال کیا ہے؟ جسم ناطق کے ساتھ۔ اس کے بعد رسم تام کی مثال کیا ہے کہ حیوان ضاحک اور
رسم ناقص کی جو وضاحت ہے وہ مثال ہے وہ کیا ہے جسم ضاحک، یہاں پہ مصنف نے بیان کی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ خاصہ کے لحاظ سے یہاں پہ تعریف بیان کی ہے، عرض عام کو لے کے کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ولا دخل فی التعریفات للعرض العام، عرض عام کی جو ہے وہ تعریفات میں اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ یہ تمییز کا فائدہ نہیں دیتا، یہ تمییز کا فائدہ نہیں دیتا، اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ خاصہ کی بات کی ہے، عرض عام کے لحاظ سے کوئی بات انہوں نے کی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تمییز کا فائدہ نہیں دیتا، وہ تو تمام چیزوں میں گویا ایک چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے اس کی جو ہے فقط 4 اقسام کو بیان کیا ہے، جن کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔